بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مالک یوم الدین میں مختلف قراءات کو بیان کرنے کے بعد اب آگے یوم الدین کے سلسلے میں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَيَوْمُ الدِّينِ يَوْمُ الْجَزَاءِ وَمِنْهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. اور یوم الدین سے مراد یوم الجزاء ہے. وَمِنْهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، اور اسی سے عربی زبان میں ضرب المثل مشہور ہے. کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یوم الدین سے مراد یہاں پر جزا کا دن. تو گویا کہ آپ یوم الدین کی تفسیر عربی زبان کے مشہور اور آسان کلمات کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ الدین کا معنی ہے الجزا. جزا کے معنی آتے ہیں بدلے کے. عربی زبان میں دین کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس کو الدین پڑھا جاتا ہے، الدین پڑھا جاتا ہے. اگر اسے دال کے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں اس کے معنی آتے ہیں قرض کی، اور اگر دال کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے ایک ہے معنی لغوی اور دوسرے ہے معنی اصطلاحی. اس کے معنی لغوی الدین کے ہیں جزا کے، اس لیے کہ مصنف اس کے سلسلے میں دو چیزیں پیش کر رہے ہیں. ایک تو کما تدین تدان کے ذریعے سے ایک ضرب المثل کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حماسہ کے ایک شعر کو پیش کرتے ہیں. وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُ. تو اس کے ذریعے سے اس کے معنی لغوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الدین کے اصل معنی جزا کے ہیں، اور دین کے اصطلاحی معنی کہ دین کسے کہا جاتا ہے. تو دین اور مذہب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور لفظ دین یہ خاص طور پر فلسفہ مادیت اور جدید فلسفے نے اس لفظ کو بہت غلط انداز میں استعمال کیا. اس طور پر کہ دین کے لیے انگریزی زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ریلیجن کا کرتے ہیں، جبکہ ریلیجن یہ دین کا ترجمہ نہیں بلکہ ریلیجن یہ مذہب کا ترجمہ ہے. مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ دین اسے کہا جاتا ہے جو انسان کے زندگی کے ہر شعبے میں اس طور پر رہنمائی کرے جس میں دنیا اور آخرت کی جزا اور سزا کو اور نتیجے کو بیان کیا جائے. اسی لیے دین کو دین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ تصور صحیح معنی میں سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب بیان نہیں کرتا ہے. لہذا اسلام یہ دین کہے جانے کے قابل ہے، اور ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک پرٹیکولر اور مخصوص کسی ایک شعبے میں رہنمائی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مذہب. تو چونکہ دنیا کے دیگر مذاہب
خاص طور پر پچھلے 150 سال میں مغربیت سے، جدیدیت سے اور فلسفہ جدید سے متاثر ہو کر مذہب کو صرف اس کی عبادت گاہ تک منحصر کرتے ہیں اور اجتماعی زندگی سے مذہب کو یہ بالکل نکال چکے کہ مذہب صرف مسجد میں، مندر میں، جہاں پر بھی عبادت کی جاتی ہے وہاں تک، وہاں سے باہر آئے تو آپ کو بازار میں مذہب کی ضرورت نہیں، آپ کو سیاست اور پالیٹکس میں مذہب کی ضرورت نہیں، جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں آپ کے، ان تمام مسائل میں آپ کو مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ تفریق بین الدین والحیات، کہ زندگی کے ہر شعبے سے دین کو نکال دینا، یہ مغربیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اس نے کہا کہ پالیٹکس کے اندر اور سیاست میں آپ کو دین لانے کی ضرورت نہیں، الفصل بین الدین والدولہ، کہ دین اور دولت کے درمیان فصل کر دیا جائے۔ تو دین کے معنی لغوی سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسی کو کہا جانا چاہیے جو زندگی کے ہر شعبے میں اس طور پر رہنمائی کرے کہ کسی بھی عمل کے نتیجے کو دنیا اور آخرت میں کیا ہو سکتا ہے اسے بیان کرے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو قرآن نے بیان کر دیا کہ میں برا کرو گے تو برا پاؤ گے، یا یہاں پاؤ گے یا وہاں پاؤ گے، دونوں میں سے کہیں بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ برا کرو اور آپ کو اس سے دو چار برائی سے دو چار اس کا نتیجہ برا آپ کو اس کا بھگتنا نہ پڑے۔ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہاں آپ توبہ استغفار کر لو اور اللہ معاف کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اصول کے اعتبار سے تو برائی کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں بتلاتا ہے، اس لیے اسلام کے لیے انگریزی زبان کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو دین کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ جو ماہرین ہے فکر اسلامی کے اور جنہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ انگریزی زبان کو بھی پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن یہ اسلام کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دین کا لفظ دنیا کی دیگر مذاہب پر جو بولا جاتا ہے یہ مجازن، حقیقتاً دین کا اطلاق صرف کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اسلام پر ہوتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی دین کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر جو بحث ہے وہ بیان کر رہے ہیں یوم الجزا ومنہ، اور اسی سے کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ عربی زبان میں ضرب المثل مشہور ہے کہ آدمی جیسا کرتا ہے ویسا بھرے گا۔ اگر اچھا کرو گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، اگر آپ برا کرو گے تو اس کا نتیجہ، اس کی جزا اور اس کی سزا سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا کما تدین تدان وبیت الحماستی، اور حماسہ کا بیت اور اس کا شعر ہے وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى عُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا۔ ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے بیت۔ شعر کے کسی ایک مصرے کے اوپر بیت کا اطلاق ہوتا ہے اور پورے شعر کے اوپر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ شعر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مصنف نے یہاں پر بیت الحماسہ کہا وَلَمْ يَبْقَ سِوَى عُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، کہ یہ پورا ایک بیت ہے، مکمل شعر نہیں ہے۔ کہ حماسہ میں کون شاعر ہے اس کو حضرات شراح نے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کس کا شعر ہے متعین طور پر وہ مل سکا نہیں۔ بہرحال شاعر اپنے شعر میں کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُدْوَانِ، دشمنی اور عداوت کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے انہیں پلٹ کر ایسا ہی جواب دیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ تو شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے کہ ہمارا اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ہم تھوڑے سے پست ہو گئے،
پھر اس کے بعد ہم نے مصالحت کی کوشش کی مگر دشمن نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر ہم نے پلٹ کر ان پر وار کیا، تو جیسے پہلے وہ ہم پر بھاری ہو گئے تھے ایسے ہی ہم بعد میں چل کر ان پر کیا ہو گئے، بھاری ہو گئے۔ تو اس طرح سے جیسے انہوں نے ہم کو بری جزا سے دوچار کیا، ایسے ہی ہم نے بھی ان کو بری جزا سے کیا کیا، دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، برا سلوک کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا یہ فعل ہے، دانا یدینو دینا، دانا یدینو دینا، اسی سے دِنَّاهُمْ کہ پہلے دِنَّا ماضی کے جمع متکلم کا صیغہ ہے، کما دانو یہ جمع کا غائب کا صیغہ ہے، دانا دانا دانو، اور اسی طریقے سے دِنَّاهُمْ دِنْتُو دِنَّا، تو فرماتے ہیں دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، تو ہم نے ان کو پلٹ کر ویسا ہی بدلا دیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تو اس طرح سے مصنف نے یہاں پر یہ الدین کا معنی بیان کیا۔ یوم کا لفظ، یوم کا اطلاق عربی زبان میں طلوع شمس سے لے کر طلوع شمس سے لے کر دوسرے دن کے طلوع شمس تک یعنی 24 گھنٹے پر ہوتا ہے۔ ایک ہے نہار، ایک ہے لیل اور ایک ہے یوم۔ نہار کس کو کہتے ہیں؟ من طلوع الشمس الى غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے غروب تک کا جو وقت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ النہار۔ اور اللیل کس کو کہتے ہیں؟ من غروب الشمس الى طلوعها، سورج کے غروب ہونے سے لے کر اس کے طلوع ہونے تک کے وقت کو۔ اور یوم کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، 24 گھنٹے پر، رات اور دن کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں پر یوم الدین سے مراد قیامت کا دن۔ اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم ايا سارق الليلة اهل الدار، ومعناه ملك الامور يوم الدين على طريقته ونادى على طريقة ونادى أصحاب الجنة أوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة، وقيل الدين الشريعة وقیل الطاعۃ۔ اچھا، اب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین، اس کا مضاف الیہ بن کر اللہ کی صفت بننا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے اضافت کی دو قسمیں، ایک ہے اضافت لفظیہ اور دوسری ہے اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل یا اسم مفعول کی اضافت اپنے معمول کی طرف، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اضافت لفظیہ۔ اور اضافت معنویہ کس کو کہتے ہیں؟ غیر اسم فاعل کی اضافت اپنے غیر معمول کی طرف، اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ جیسے پہلے کی مثال ضارب زید، کہ ضارب اس میں فاعل ہے اور اس کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے۔ اب یہ زید ضارب کا مفعول بھی بن سکتا ہے اور اس کا مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ضارب زیدن بھی کہہ سکتے ہیں،
اور چاہے تو غالب زید بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اضافت لفظیہ. مضروب عمر، عمر کا پیٹا ہوا، تو مضروب عمر بھی کہہ سکتے ہیں. عمرن نہیں، عمر، اس لیے کہ مجہول ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضروب مجہول سے بنے گا، لہذا کیا بنے گا؟ نائب فاعل کی طرح ہوگا. تو مضروب عمر اور مضروب عمر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے اضافت لفظیہ. اضافت لفظیہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اضافت لفظیہ سے تخصیص پیدا ہوتی ہے، تعریف نہیں ہوتی. دوسرا ہے اضافت معنویہ. اضافت معنویہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ، جیسے غلام زید، کسی اسم کا اپنے معمول کے علاوہ کی طرف، یعنی اس کے بعد والا جو مضاف الیہ ہے وہ اس کا معمول نہ بن سکتا. اب چاہے غلام، اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد والا اس کا مفعول بن سکتا نہیں. لہذا اس بنا پر کہیں گے کہ غیر اسم فاعل کا غیر معمول کی طرف مضاف ہونا، غیر اسم فاعل کا غیر معمول کی طرف اپنے معمول کے علاوہ کی طرف مضاف ہونا. تو غلام، اب اس اضافت کو اضافت معنویہ کہتے ہیں. بیضاوی کی برکت سے کم نہ وہ بھی اچھا ہو جائے گا. جو بھول گیا وہ بھی یاد دلا رہے وہ کہ بھائی بھولا ہوا سبق یاد کر لے اس کو دور کر لے. تو اب اس اضافت میں اس میں تخصیص کا نہیں، اس میں تعریف کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ ہوتا ہے تعریف. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مالک کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. مالک کیا ہے؟ یوم الدین کیا ہے؟ اس کا معمول بھی بن سکتا ہے اور مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. اس کا مطلب کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت لفظیہ. کون سی اضافت ہوئی؟ اب جب اضافت لفظیہ ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافت لفظیہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. اب اللہ یہ معرفہ ہے اور مالک یوم الدین یہ مضاف الیہ ہے، مگر معرفہ نہیں بنے گا. کیوں معرفہ نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ اضافت کون سی اضافت ہے؟ لفظیہ ہے. تو تخصیص کا فائدہ دے گی، وہ تعریف کا فائدہ نہیں دے گی. تو اب کیا ہوا؟ موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں رہی. جبکہ آپ نے پڑھا کہ موصوف اور صفت میں 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. موصوف اور صفت میں 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس میں تعریف اور تنکیر بھی ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت کا بھی معرفہ ہونا ضروری. موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت کا بھی نکرہ ہونا ضروری. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کا بھی مذکر ہونا ضروری. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کا بھی مؤنث ہونا ضروری. موصوف اگر واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ہے تو صفت کا بھی واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے. اور موصوف اگر مرفوع منصوب یا مجرور ہے تو اس کا بھی. تو ان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. اب یہاں پر مطابقت باقی نہیں رہی، پہلی ہی مطابقت ختم ہو جاتی. کیوں؟ کہ اللہ تو معرفہ ہوا لیکن مالک یوم الدین یہ معرفہ نہیں ہوا. آپ نے جو ابھی تقریر کی، جو اصول نحویوں نے بیان کیے، ان اصول کے اعتبار سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا معرفہ بننا درست نہیں. جب اس کا معرفہ بننا درست نہیں، جب یہ معرفہ نہیں صرف تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر مالک یوم الدین کو آپ کسی بھی صورت میں اللہ کی صفت بنا سکتے نہیں. تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کس طرح سے. تو مصنف نے اس کے 3 طرح سے جواب دیے. تو آگے بیان فرماتے ہیں مالک یوم الدین کے سلسلے میں. سب سے پہلے تو فرماتے ہیں اضاف اسم الفاعل
الى الظرف اجراء له مجرى المفعول به على الاتساع. کہا کہ دیکھو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں پر بظاہر اگرچہ آپ کو قواعد کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مالک اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں. اگر اس کو مزید اچھے طرح سے دیکھا جائے تو سرسری طور پر دیکھو تو اعتراض بالکل صحیح ہے، مگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ اعتراض صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین میں جو اسم فاعل ہے یوم الدین، یہ اس کا معمول بن سکتا ہے یا نہیں، اور اگر بنے گا تو کیا بنے گا. تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس وقت معمول بننا صحیح ہے کہ اس کے بعد والا اس کا مفعول بھی بنے. اسم فاعل یا اسم مفعول کے بعد والا اس کا کیا بنے؟ مفعول بھی بنے. اور یہاں پر مفعول بھی نہیں بن رہا ہے. کیوں؟ تو آگے مصنف اس کو پورا سمجھاتے ہیں کہ یہ مفعول فی بنتا ہے لیکن مفعول بھی نہیں بن پاتا ہے. اور اگر مان لو مفعول بھی بنے تو اس کی شکل یہ ہے کہ یہ دوسرا مفعول بھی بنتا ہے، پہلا مفعول بھی بنتا نہیں. تو اس کے لیے مصنف نے دو باتیں کہ دیکھو کبھی بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کے اپنے معمول پر عمل کرنے کے لیے دو شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس کا حال یا استقبال کے معنی میں ہونا ضروری ہے. کس کے معنی میں ہونا ضروری ہے؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر حال یا استقبال کے معنی میں نہیں، ماضی کے معنی میں. حال یا استقبال کے معنی میں نہیں، ماضی کے معنی میں. تو پہلی شرط یہاں پر کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اب جب پہلی شرط فوت ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں. اب سوال پیدا ہو کہ یہ تو مستقبل کے معنی میں ہی ہے مالک یوم الدین، نہیں یہ ماضی کے معنی میں. اسی لیے تو کل کہا گیا کہ کیا مطلب تحقق وقوع کے لیے مالک یوم الدین کیا ہے؟ ملک یوم. اسی لیے مصنف آگے نکالے ملک یوم الدین ہے، یملک یوم الدین نہیں ہے، ملک یوم الدین ہے. تو ماضی ہی کا معنی. اب سوال پیدا ہو کہ اس کی نظیر کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ہے. جیسے قرآن نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ. تو کون سا صیغہ ہے نادا؟ فعل ماضی، جبکہ وہاں پر فعل ماضی مراد نہیں مگر فعل ماضی کو لایا گیا. کہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اب جب یہ فعل ماضی کے معنی میں ہو گیا تو اب اس کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونے والی شرط کی بات باقی رہتی نہیں، کیونکہ وہ حال یا استقبال میں سے کسی ایک معنی میں ہونا کیا ہے؟ ضروری.